جی فورم منسٹرز کو بلایا گیا تھا اور یہ بڑی اہم میٹنگ مانی جا رہی تھی. راجناتھ سنگھ جو کہ انڈیا کے ڈیفنس منسٹر 10 سال کے بعد چائنا وزٹ کر رہے تھے, لیکن یہ مصافحہ نہیں کیا. یہ تعلقات کی جو نوعیت ہے پاکستان اور ہندوستان کی, یہ آگے چل کر کیا رخ اختیار کرے گی. اور یہ ایک فیمس ان کا ایک سی پورٹ بھی ہے وہاں پر. میں نے پہلے بھی آپ کو ایس سی او بہت زیادہ کنٹراورشل ہو گیا ہے کیونکہ انڈیا کے ڈیفنس منسٹر نے جو جوائنٹ ڈیکلریشن جو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہوا ہے, اس کے کیا نتائج برآمد ہوں گے, کیونکہ ایک اپنے ویڈیو میں بتایا تھا کہ پاکستان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف ہوتا ہے ایس سی او کا, اس کے اوپر سائن نہیں کیا اور انکار کر کے بولا کہ آپ نے بلوچستان کا مینشن کیا, آپ نے انڈیا کے جو مسئلے تھے وہ مینشن کیے, لیکن کشمیر اور پہلگام کے مسئلے کو آپ نے یہاں پر مینشن نہیں کیا. اگر ہم بات کریں ایس سی او بیٹھک کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جتنی بھی کنٹری, جو مطلب کہ 8 کنٹریز ہیں, ان کے انٹرنل ایشو اور ایکسٹرنل ایشو اس بیٹھک کے اندر ڈسکس کیا جائے اور ان کا سلوشن بتایا جائے. انڈیا جو ہے کراس بارڈر ٹیررزم کو لے کے ہر فورم پہ بات کر رہا ہے. آج بھی راجناتھ سنگھ نے یہی بولا ہے کہ بھئی کراس بارڈر ٹیررزم کو لے کے ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے یہ نہیں چلے گا, ہمیں جو ہے کنڈیم کرنا پڑے گا کراس بارڈر ٹیررزم کو لے کے. اور ساتھ ساتھ پہلگام کے اوپر بڑی ناراضگی انہوں نے ظاہر کی کہ چائنا نے ایسا کیوں کیا. تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے کے جاتی ہوں کہ کچھ دن پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ڈیفنس منسٹرز کی میٹنگ کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہیڈ آف اسٹیٹ میں نریندر مودی وہاں پر جائے, کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کی فورن پالیسی کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ ہم نے جو ہے چائنا کے ساتھ وار والی اسٹریٹجی نہیں بلکہ دوستی اور ٹریڈ کو جو ہے پروموٹ کرنا ہے. لیکن چائنا نے تو پروموٹ پاکستان کو کیا, چائنا نے تو پروموٹ بلوچستان کو کیا, لیکن پہلگام کا کیا, جو کہ اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ 4 دن کی اچھی خاصی لڑائی بھی رہی ہے. تو اس کے اوپر پاکستانی عوام کا ریئیکشن جانتے ہیں کہ چائنا نے ایز اے ہول جو کیا وہ چائنا کو سوٹ کر رہا ہے, اور جو انڈیا نے کنڈیمڈ کیا اور انڈیا نے اس کو بہت کنٹراورشل بنا دیا. انڈیا کتنے ون ون پوزیشن پہ ہے, پبلک کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی زبردست رہے. اور ہاں, چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں, اگر پلیز اسکپ مت کیا کریں. دیکھیں میڈم, بات یہ ایس سی او سمٹ جو نا یہ ہر سال میں ایک بار ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہر کنٹری جو نا اس کو ہوسٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ 8 ممالک کا یہ اجلاس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بیسکلی یہ جو نا ایک بہت اچھا ایک فورم ہوتا ہے, یہ جو اس میں جو شامل جو ممالک ہے, ٹھیک ہے, تو ان کے جو اندرونی مسائل معاملات ہوتے ہیں تو ان معاملات کو جو ہے نا اس فورم میں لا کے ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے. ہر ملک جو ہے نا اپنا ایک مدعا اس میں پیش کرتا ہے کہ ہمارا ملک میں کسی دوسرے ملک سے یا کہیں سے بھی جو ہے نا اس طرح کے ہمارے ملک کے جو ہے نا اندرونی معاملات میں مداخلت ہوتی ہے یا دہشت گردی ہوتی ہے یا جو بھی کچھ ہوتا ہے, وہ ان کو جو ہے نا ایک اچھے طریقے سے اس میں پیش کرتے ہیں. ایک بیٹھک ہے جس میں 8 ملک بیٹھ کے اپنے مسئلے بتاتے ہیں, اپنے مسئلے جو ہے نا اس میں پیش کرتے ہیں. تو بیسکلی ہونا بھی ہی چاہیے. جب یہ ایک اجلاس رکھا جاتا ہے سال بعد, تو اس اجلاس کا بنیادی جو مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہر ملک کا جو ہے نا ان کا جو اہم مسائل ہے ان سے جو ہے نا آگاہی لیا جائے, ٹھیک ہے. تو اب اگر کسی ملک کو جو ہے نا اگر آپ نے امپورٹنس نہیں دینا ہوتا ہے اجلاس میں, تو اس سے بہتر یہ کہ اس ملک کو جو ہے نا اس اجلاس میں انوائٹ نہ کیا جائے. کیونکہ اگر وہ اپنا مدعا یا اپنا جو ہے نا موقف اگر وہ پیش نہیں کر سکتا ہے تو یہ اجلاس جو ہے نا اس ملک کے لیے بے سود ثابت ہوگا. ٹھیک ہے, مطلب اس بیٹھک کا اجلاس مطلب بیٹھک کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس ملک کے لیے نہیں ہوا جس کا مسئلہ اس فورم میں نہیں سنا گیا ہو, ٹھیک ہے. اب اس اجلاس میں جیسا کہ یہ خبر جو نا بریک ہوا ہے کہ انڈیا جو نا اس سوال کو وہاں پہ اٹھایا ہے کہ جو نا ہمارے ملک کشمیر میں پہلگام میں ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا جس کو جو ہے نا اس میں مینشن نہیں کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. یہ اصل مدعا یہی ہے. دیکھو اب بھارت جو نا بیسکلی اس مدعے کو لے کے چائنا گیا تھا تاکہ یہ ایک اچھا, تبھی تو ڈیفنس منسٹر گئے ہیں 10 سال بعد. دیکھو بیسکلی انڈیا جو نا اپنا ڈیفنس منسٹر بھیجا اس لیے تھا کہ آپ وہاں پہ جا کے یہ جو ہے نا اپنا یہ مدعا پیش کرے تاکہ اس میں شامل ممالک جو ہے نا آپ کے جو ہے نا اس موقف کو سنے, ٹھیک ہے, اور رائٹ اور جو ہے نا لیفٹ جو ہے نا کے بارے میں اس میں کوئی اچھا فیصلہ کرے. تو اب ان کے یہ مسئلہ نہیں سنا گیا, تو اب انڈیا جو ہے نا اس پہ احتجاج کیا, ٹھیک ہے. دور اندیشی میں اگر دیکھا جائے تو ان کا یہ احتجاج درست بھی لگ رہا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ نے ان کا جو موقف نہیں سننا. سفارتی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے ایک بار پھر بھارت کو. بھارت کا جو بیانیہ ہے پہلگام واقعے کو لے کر شنگھائی تعاون تنظیم کے اس اجلاس میں
بھارت ناکام رہا پہلگام واقعے کو پاکستان کے ساتھ جوڑنے میں. جو ڈکلریشن تھا, جو اس کا اعلامیہ تھا, اس پر بھارت نے دستخط سے انکار کر دیا. اس معاملے کے اوپر تفصیلی بات کرنی ہے, اور ویڈیو کے آخر میں نے خیبر پختونخوا کی سیاست اور پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ کیسے پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف سے شروع ہو چکا ہے. یہ مقابلہ بہت پہلے سے جاری تھا, یہ اب باقاعدہ لڑائی میں یہ چیز تبدیل ہو گئی ہے. غداری کے سرٹیفکیٹ جو ہیں یہ بانٹے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے, اور اس کا جو سوشل میڈیا ہے یہ بہت رقیق حملے کرنے لگا ہے علی امین گنڈاپور کے اوپر اور ان کے چند وزراء کے اوپر. اس معاملے میں بات کرنی ہے. اگر آپ کو سیاست سے دلچسپی نہیں ہے تو ویڈیو کا جو آخری حصہ ہے وہ آپ بے شک نہ دیکھیں. پاکستان اور ہندوستان پہلگام واقعے کے بعد جس طریقے کی صورتحال ہے, جس طریقے کی سفارتی لڑائی ہے, اس میں ہمیں بہت سارے حوالوں سے ہندوستان سفارتی طور پر تنہا نظر آنے لگا ہے. وہ ہندوستان کہ جو کسی زمانے میں کہتا تھا کہ ہم نے دنیا بھر میں پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا ہے, پاکستان کو تنہا کر دیا ہے, آج وہی ہندوستان اس کی بات کوئی نہیں سننے کو تیار. کوئی بھی عالمی فورم ہو تو وہاں پہ پاکستان کے خلاف جو بیانیہ ہے ہندوستان کا وہ نہیں بکتا. G7 میں جس طریقے کا کردار نریندر مودی نے ادا کیا, یعنی بھارت کا جو عام جو رائے ہے, عوامی رائے جو ہے وہ ایران کے ساتھ تھی, اسرائیل کے خلاف تھی, لیکن جو بھارتی سرکار کا موقف ہے وہ اسرائیل کے بہت قریب ہے, ایران کے خلاف ہے. شنگھائی تعاون تنظیم کے اس اجلاس میں, اس سے پہلے کہ میں وزرائے دفاع کے اس میٹنگ کے حوالے سے بات کروں, اس سے ایک دن پہلے یہ جو تنظیم کے رکن ممالک کے قومی سلامتی کے مشیر یا سیکرٹریز ہیں, ان کا اجلاس ہوتا ہے. اور اس اجلاس میں پاکستان کے لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک جو DGISI بھی ہیں, مشیر قومی سلامتی ہیں, انہوں نے شرکت کی, پاکستان کی نمائندگی کی, پاکستان کی طرف سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ ہم عالمی استحکام کے لیے اور چین کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں, علاقائی تعاون کے لیے اور پھر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے. اور ساتھ ساتھ چین کے حکام سے ملاقاتیں بھی ہوئیں, اور یہ بھی کہا گیا پاکستان کی طرف سے کہ پرامن ہمسائیگی کے ہم خواہاں ہیں. اور اسی طرح اگلے روز پھر جب وزرائے دفاع کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں یہ خبر سامنے آتی ہے کہ خواجہ آصف نے اور ہوا تھا انڈین کشمیر میں, اور 28 لوگ جو ٹورسٹ تھے ان کو دہشت گردوں نے نشانہ بنایا تھا, اور وہ اپنے جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. اس کے بعد جو بھی چیزیں ہوئی یقیناً وہ سب کے سامنے ہیں. آپس میں 4 دن جنگ چڑی رہی انڈیا اور پاکستان کے, کیونکہ انڈیا کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ پاکستان نے کیا ہے اور پاکستان اس چیز کو ڈینائی کر رہا ہے. اب پاکستان نے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پاکستان نے ایک چیز شروع کی ہوئی ہے. خیبر پختونخوا میں کوئی واقعہ ہوتا ہو یا بلوچستان میں, اس کو وہ ہندوستان سے جوڑتا ہے اور باقاعدہ کہتا ہے کہ جی انڈین سپانسرڈ, یہ ورڈ یوز کرتے ہیں. اب اس جو ڈکلیریشن ہے اس کے اندر 2 بڑی اہم چیزیں ہیں جو بتانے والی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی یہ خبر آ رہی ہے کہ پہلگام کا ذکر اس کے اندر نہیں تھا. اس ڈکلیریشن کے اندر جو پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا تھا اس کا ذکر نہیں تھا. دوسری چیز یہ ہوئی ہے کہ اس میں بلوچستان کے حوالے سے ذکر ہے, جو پاکستان اکثر یہ بات کرتا ہے, بلکہ اب میں یہ کہوں گا کہ شاید اس کو بہت زور و شور سے جاری کیا ہوا ہے. اچھا, ہوا یہ ہے کہ جو چنگڈاؤ ہے وہاں پہ تھرسڈے کو ایران, رشیا, پاکستان, بیلاروس اور دیگر ممالک کے جو ڈیفنس منسٹر تھے وہ اپنے کنٹریز کی میزبانی کر رہے تھے, جو ایسے وقت پر ہوا جب مڈل ایسٹ میں جنگ جاری تھی اور یورپ میں نیٹو ممالک اپنے جو ڈیفنس بجٹ ہے اس کو بڑھانے پر متفق ہو چکے ہیں. یہ اجلاس 10 رکنی شنگھائی تعاون جو SCO کے رکن ممالک ہیں اس کے تنظیم کے تحت منعقد ہوا, جسے بیجنگ طویل عرصے سے مغرب کی زیر قیادت طاقت کے بلاکس کے مقابلے میں ایک متبادل پلیٹ فارم کے طور پر پیش کرتا آ رہا ہے. چین اس تنظیم کے رکن ممالک کے درمیان سیاست, سیکیورٹی, ٹریڈ اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے تعاون کو فروغ دینے پر زور دیتا ہے.
جنگڈاؤ جو ایک اہم چینی بحری اڈہ بھی ہے میں یہ اجلاس ایک ایسے وقت میں منعقد ہوا جب اسرائیل اور ایران کے درمیان 12 دن کی شدید لڑائی کے بعد ایک نازک سیز فائر نافذ ہوا ہے. یہ اجلاس نیٹو رہنماؤں کی جو بیٹھک ہوئی ہے دی ہیگ میں ہونے والی کانفرنس کے اگلے ہی دن منعقد ہوا، جہاں امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے دباؤ پر رکن ممالک نے جو ڈیفنس بجٹ ہے اس میں اضافے پر اتفاق کیا ہے. چینی ڈیفنس منسٹر ڈونگ جون نے اجلاس کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے ایک ایسے عالمی ماحول میں توازن کی کوشش قرار دیا جو افراتفری اور تو اس کے بارے میں کیا رائے ہے، خود ہی اپنی اوپینین خود پر رائے دیں. چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے جے شری رام، جے ہند.